سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل انما حرم ربی، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے بلا شبہ حرام قرار دی میرے پروردگار نے الفواحش بے حیائی کی باتیں اور کام، ما ظہر منہا وما بطن جو ظاہر ہو یا جو پوشیدہ ہو، والاسم والبغی بغیر الحق اور گناہ کے کام اور ناحق ظلم کے کام، وان تشرکوا باللہ اور یہ کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانا ان چیزوں کا جس کی کوئی دلیل بھی نہیں، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ اور یہ حرام قرار دیا کہ تم اللہ کے متعلق ایسی باتیں کہو مَا لَا تَعْلَمُونَ جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اور یاد رکھو ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جب وہ طے شدہ وقت آ جاتا ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون تو پھر ایک گھڑی کی نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم ہوتی ہے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی تردید فرمائی جنہوں نے کچھ خود ساختہ چیزیں اپنے آپ پہ حرام کر لی، جیسا کہ میں نے عرض کیا عرب کے لوگ بیت اللہ کا طواف کپڑے پہن کر کرنے کو حرام سمجھتے تھے، اور اگر قریش والوں کے کپڑے مل جاتے تو بہت اچھی بات، نہ ملتے تو برہنہ ہو کر بغیر لباس کے طواف کرنے کو یہ سمجھتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح حالت احرام میں طواف عمرے کے لیے گئے، حج کے لیے گئے تو کھانا پینا حلال چیزوں کا استعمال ان کو اپنے لیے حرام سمجھا کرتے تھے، حالانکہ احرام کی کچھ پابندیاں ہیں لیکن کھانا پینا کوئی حرام نہیں ہے، لیکن اپنے پاس سے بنا کر پھر ان کی ایسی پابندی کرتے کہ جیسے یہ اللہ کا حکم ہے۔ دوسری طرف وہ چیزیں جو واقعی اللہ کا حکم ہے اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں اپنے حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب بنا کے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں میرے پروردگار نے کون کون سی چیزیں حرام قرار دی ہیں، ان سے بچو۔
چنانچہ فرمایا اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انما حرم ربی، میرے پروردگار نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہے بس الفواحش، سب سے پہلے فواحش، فاحشہ کی جمع، بے حیائی کی بات ہو یا بے حیائی کا عمل ہو، یہ میرے رب نے حرام قرار دیا ہے۔ اس میں پھر ما ظہر منہا وما بطن، چاہے کوئی پوشیدہ ہو چاہے کوئی ظاہر ہو، کھلی بے حیائی وہ بھی بہت بڑا گناہ اور حرام ہے، اور ڈھکی چھپی بے حیائی وہ بھی بہت بڑا گناہ اور حرام ہے۔ ان بے حیائی کی چیزوں سے بچو۔ میرے عزیز دوستو، خود ساختہ چیزوں کو تو وہ اس قدر لازمی اور پابندی اس کی کرتے کہ اتنی پابندی اللہ کے احکامات کی نہیں ہوتی جتنی ان کی ہوتی۔ بے حیائی کے کاموں سے نہیں بچتے، اور اس سے بچا کرتے تھے کہ بیت اللہ کا ننگے طواف ہو جائے، کپڑے نہیں پہننے، بس اس کو اپنے اوپر لازمی سمجھتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جتنی بھی بے حیائی کی باتیں ہیں یا بے حیائی کے کام ہیں، چاہے وہ چھپ کے ہو چاہے وہ ظاہری اور اعلانیہ ہو، سب اللہ نے حرام قرار دیے۔ اور فرمایا والاسم والبغی بغیر الحق، گناہ کے کام اور ظلم کے کام۔ علماء نے لکھا ہے اسم میں وہ گناہ آ جاتے جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، جس میں وہ خود گناہ گار ہوتا ہے، کسی دوسرے پہ اس کا اثر نہیں پڑتا۔ اور بغی کا تعلق ان گناہوں سے ہے جو بندہ کسی دوسرے کا حق مارتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا، کسی کی جائیداد کو دبا لیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کو مارا، کسی کی گالی دی، کسی کی غیبت کی، یہ سب بغی میں داخل ہے۔ اور بالکل ناحق چیزیں اس کو اور شدید کر دیتی، تو گویا اس میں سارے ہی گناہ آ گئے، چاہے ان کا تعلق انسان کی ذات سے ہو، چاہے اس کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہو، چاہے وہ چھپ کے کرے چاہے وہ اعلانیہ کرے، عملی گناہ سارے اس میں داخل ہو گئے، ان سب کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اس کے بعد عقیدے کا گناہ، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا ان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، عقیدے کا گناہ یہ کہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہراؤ جن کی تمہارے پاس دلیل اور سند بھی کوئی نہیں۔ ظاہر ہے اللہ کے ساتھ میرا آپ کا ایمان اور عقیدہ اور یقین ہے اللہ کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، کوئی ہمسر اللہ کا ہے ہی نہیں، نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کی کوئی نظیر، نہ اس کے کوئی ہم پلہ، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ اس کی کوئی بیوی، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ تو جب اس کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی سند ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہو سکتی نہیں، تو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ اللہ نے حرام قرار دیا۔ اب عرب کے لوگ اس کی تو کوئی پابندی نہیں کرتے تھے، بتوں کو اللہ کا ساجی اور شریک بناتے، بے جان چیزوں کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے، کہیں اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندوں کو اللہ کا ساجی اور شریک بنا دیتے۔ ان چیزوں کی تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور فکر ہے تو صرف اس کی کہ ہمارے کپڑے گندے ہیں، ان کپڑوں میں ہم نماز کیسے پڑھیں، ہمارے کپڑے گندے ہیں، ان کپڑوں میں ہم طواف کیسے کریں، بس اس کی فکر کر کے بیٹھے۔ تو یہ خود ساختہ چیزیں ہیں۔ اور پھر فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے متعلق ایسی باتیں کہو جن کو تم جانتے بھی نہیں، یعنی اپنے پاس سے من گھڑت شریعت، ادھر کی بات ادھر لگا دی، ادھر کی ادھر لگا دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العالمین علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے سینوں سے نکال لیں، اس طرح علم ختم نہیں ہوگا کہ کتابوں سے ختم ہو جائے،
سینوں سے ختم ہو جائے، بلکہ فرمایا اللہ علم کو قبض کریں گے کس طرح؟ بقبض العلماء، اللہ علماء کو اٹھا لے گا، اہل علم اللہ کے پاس چلے جائیں گے، نیک لوگ اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ جب یہ جاننے والے، علم والے، یقین والے اللہ کے پاس چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا سردار، پیشوا، مذہبی رہنما، اپنا پیر و مرشد جاہلوں کو بنا لیں گے، اور پھر فافتوا، ان سے سوال کریں گے، ان سے فتویٰ طلب کریں گے اور وہ فتوے دیں گے، اور فتوے جب دیں گے تو ظاہر ہے علم تو ہے نہیں، جہالت ہے، تو ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ صورتحال آج میرے عزیز دوستوں بنتی جا رہی۔ اللہ ہمیں اہل علم کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے متعلق بھی جھوٹی بات کہتے ہوئے ہچکچاتے بھی نہیں، ڈرتے بھی نہیں، جہالت والی باتیں اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یہ اللہ نے حرام قرار دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کوفہ سے آیا اور مسئلہ پوچھنے لگا کہ جی حالت احرام میں اگر کوئی بندہ مچھر کو مار دے تو اس کا کیا گناہ ہوگا، کیا کرنا ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اس کوفی کو دیکھو، انہوں نے نواسہ حسین کو شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کے لوگوں کو خون میں لت پت کروا دیا اور کار پہ جو نہیں رینگی ان کے، اور مچھر کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں یہ مچھر سے کیا ہوگا؟ تو یہ کچھ لوگوں کے خود ساختہ تقوی ہوتے ہیں، اصل جو دین ہے اس کو تو دیکھنا نہیں اور اپنی من گھڑت چیزوں کے پیچھے بہت چلنا ہے۔ یہ بدعت کا خاصہ ہے، جب انسان بدعات میں لگتا ہے تو پھر اصل دین اس سے دور ہو جاتا ہے، اصل دین کو وہ بھول جاتا ہے۔ آج میرے عزیز دوستو لوگ رسموں کو پورا کرنے کو نماز سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، آج رواج کو پورا کرنے کو روزہ رکھنے سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، آج اپنی خود ساختہ من گھڑت چیزوں کو پورا کرنے کے لیے تو قرضے اٹھائے جاتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا معاملہ ہے، قربانی کا معاملہ ہے تو ہیل اور حجت کی جاتی جی ہم کہاں سے دیں جی ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں۔ آج میرے عزیز دوستو انسان اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو، اللہ کی بنائی ہوئی شریعت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اپنی بنائی ہوئی خود ساختہ من گھڑت چیزوں کو آگے لے آتے ہیں کہ اس پہ زیادہ عمل کر۔ اللہ ہم سب کی نگہبانی فرمائے، ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اصل چیز قرآن و سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے، اللہ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے یہ یاد رکھو بعض قوموں کو، امتوں کو اللہ عروج نصیب فرماتے ہیں، اللہ ترقی دیتے ہیں، اللہ عزت دیتے ہیں، لیکن یہ صدا نہیں ہے، صدا بادشاہی صرف کس کی؟ اللہ پاک کی، امت کی۔ جس طرح ایک بندے کی موت کا وقت طے ہے اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک سیکنڈ کی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام عین اسی وقت میں آتا ہے، ایک لمحہ بھی نہ آگے نہ پیچھے۔ اسی طرح فرمایا ہر امت، ہر گروہ، ہر قوم کے لیے بھی اللہ کے ہاں ایک وقت طے ہوتا ہے، اور اس قوم کو کب عزت دینی، کب ذلیل کرنا ہے، کب عروج دینا ہے، کب زوال دینا ہے، کب اس قوم کو زندہ رکھنا ہے، کب اس قوم کا ملیہ میٹ کر دینا ہے، یہ سب اللہ کے ہاں طے شدہ ہے۔ ایک وقت تھا قوم عاد کو بڑا عروج حاصل تھا، بڑی ترقی حاصل تھی، دنیاوی اعتبار سے بڑی طاقت و قوت والی قوم تھی،
لیکن پھر ایک وقت آیا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے کٹے ہوئے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ قوم سمود کو بڑا عروج دیا اللہ نے، پہاڑوں کو کھود کھود کے مکان بناتے اور بہترین محل بناتے، ایک عروج کا وقت تھا۔ پھر ایک وہ وقت آیا کہ اپنے گھروں میں اللہ پاک فرماتے فی دارہم جاثمین، اوندے منہ گرے پڑے تھے، کوئی اٹھانے والا بھی نہیں تھا۔ ایسے قوموں کا عروج و زوال سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ اگر آج اللہ پاک نے ہم پاکستان والوں کو عزت دی ہے تو یہ عزت دین کی برکت سے ہے، دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے، ترقی کے اعتبار سے نہیں ہے، معاشرت کے اعتبار سے نہیں ہے، آج دین کی برکت سے عزت ہے۔ تبلیغ یہاں پر، تعلیم یہاں پر، مدارس یہاں پر، لوگ وقت لگانے کے لیے یہاں آتے، دین سیکھنے کے لیے یہاں آتے۔ لیکن یاد رکھیں اگر ہم علماء کی، اہل علم کی، مدارس کی، تبلیغ کی، نیک لوگوں کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں تو کوئی پیمانہ نہیں کہ ہم ہی دنیا میں عزت سے رہیں گے۔ اللہ کسی اور قوم کو عزت دے دے، کسی اور قوم کو اللہ ترقی دے دے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرما رہے تھے صومالیہ جو بظاہر معاشی اعتبار سے بھی کمزور ملک ہے، رنگ و روپ کے لحاظ سے بھی اتنا اچھا نہیں، لیکن وہاں ایک بھی مسلمان بے نمازی نہیں ہے، ایک بھی مسلمان بے نمازی نہیں۔ تو ایسی بھی قومیں اللہ ان کو عزتیں دے دے، ان کو عروج دے دے، ان کو ترقیاں دے دے، اور ہم سے دین کا کام چھین لے اور ان کو دین کے کام کے لیے کھڑا کر دے، اللہ کے ہاں کیا مشکل۔ تو اس لیے اللہ پاک وارننگ دے رہے ہیں، یاد رکھو ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ایک وقت طے ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے عروج کا، زوال کا، عزت کا، ذلت کا، تباہی کا یا زندہ رہنے کا، تو لا یستقدمون ولا یستأخرون، ایک لمحے کی نہ تاخیر ہوگی نہ تقدیم ہوگی، ذرا سا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ سے جڑو، اللہ والوں سے تعلق رکھو، اہل علم کی قدر کرو، مدارس، مساجد اور اسی طرح دین کے مراکز، تبلیغ، خانقاہیں سب قابل احترام ہے، ان سب کو عزت ملے گی تو اللہ دنیا میں عزتیں بھی دے گا، زندہ بھی رکھے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج اللہ معاف کرے ہماری صورتحال تو یہاں تک بدل گئی کہ ہم غیروں کے لیے تو قانون بدل رہے ہیں، اپنوں کے لیے نہیں۔ ہیلمٹ کا قانون بنا، ہم نے منتیں کی بھائی ہم نے پگڑیاں پہننی ہوتی ہیں، ٹوپیاں رکھنی ہوتی ہیں، نہیں رکھے جاتے، نہیں جی قانون ہے جی، سب کے لیے ہے جی۔ اب کل خود ہی کہہ رہے ہیں سکھوں کے لیے اجازت ہے جی، وہ ہیلمٹ نہ بھی رکھے تو ان کو اجازت دے دی۔ تو ایسی ذلت، ایسی رسوائی جب اللہ کے لیے نہیں کرو گے، یہی اگر قانون بناتے بھائی جس کے سر پہ سنت رسول ہے، ٹوپی ہے، پگڑی ہے، اس کو کچھ نہ کہا جائے، دنیا میں کتنی عزت ہوتی کہ یہ سنت کی عزت کرنے والے۔ لیکن اب سکھوں کی عزت تو کر رہے ہیں، ہم اس پہ اعتراض نہیں کرتے، ان کی اپنی کمیونٹی ہے، ان کا اپنا دین ہے، ٹھیک ہے ان کو رعایت ملنی چاہیے، لیکن کیا اللہ کے نبی کی سنت والوں کو رعایت نہیں ملنی چاہیے؟ یہ عالم نے پگڑی سر پہ رکھی ہے بھائی اس کا جلال نہ کرو، یہ فلاں شخص نے سر پہ پگڑی رکھی ہے بھائی اس کا جلال نہ کرو۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں اہل علم کو عزت دینی ہوگی، علماء کو عزت دینی ہوگی، پھر ہمیں اللہ پاک دنیا میں بھی ترقی دے گا، آخرت میں بھی ترقی دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل علی محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير.